اب کتنے ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں غروب نہیں دیکھ پاتے، درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے ہوتے کہ کفن سل جاتے ہیں۔ مولانا صاحب جنازہ پڑھا رہے، 2 تکبیریں ہوئی، مولانا صاحب ہی گر گئے، لوگ بھاگے مولانا صاحب کو اٹھانے کے لیے، پتہ چلا مولانا صاحب فوت ہو چکے تھے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبرستان چلا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور کیا کہہ رہا تھا، قبرستان جانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر یہ 2 باتیں آپ میں ہیں اور مجھ میں ہیں، ہم عقل مند، اگر آپ میں بھی نہیں، مجھ میں بھی نہیں، آپ بھی بے وقوف، میں بھی بے وقوف۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ میری محترم بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک وقت تھا کہ ہم دنیا میں نہیں تھے لیکن دنیا کا نظام چل رہا تھا۔ اب ایک وقت آئے گا کہ ہم دنیا میں نہیں ہوں گے لیکن دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا، دادے سے پہلے پوتا نہیں آتا، اور جانے کی ترتیب، باپ موجود ہوتا ہے، بیٹا چلا جاتا ہے، دادا موجود ہوتا ہے، پوتا چلا جاتا ہے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ دنیا میں آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ مر جانا ہے۔ جیسے بس میں، جہاز میں، ٹرین میں سوار ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اترنا ہے، ایسے ہی دنیا میں آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ مر جانا ہے۔ اب کتنے ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں غروب نہیں دیکھ پاتے، درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے ہوتے کہ کفن سل جاتے ہیں۔ کتنوں کا آخری ہفتہ چل رہا ہے ان کو پتہ نہیں، کتنوں کے 5 منٹ باقی ہیں ان کو پتہ نہیں۔ اعلان ہوا مسجد میں کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، مغرب میں جنازہ ہے۔ اب جنازہ پڑھنے گئے تو وہاں 2 جنازے۔ ارے بھائی، ہم نے اعلان سنا تھا کہ مغرب میں جنازہ ہے، یہاں 2 جنازے، یہ دوسرا کس کا؟ اس نے کہا دوسرا اسی کا ہے جس نے صبح اعلان کیا تھا۔ ہاں، کسی کا کوئی پتہ نہیں کب کہاں مر جانا ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے ہی انسان کے جانے کا وقت طے ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم جب قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان جا کے پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا وانتم سلفنا ونحن بالاسر، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کبھی مطلب کے اوپر غور نہیں کیا کہ ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو قبر والو، تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے، اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ تم تو گئے ہو، ہم نے بھی تمہارے پیچھے پیچھے آنا ہے۔ ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ ہم کیا بول رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہم اللہ کے ملک میں ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مریض کا پتہ نہیں، ارے بھائی ڈاکٹر کا بھی پتہ نہیں۔ یہ پنڈی کی کہانی ہے، راولپنڈی کی۔ راولپنڈی میں ایک مریض تھا، اس کو ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا اور دیکھ کر کہا کہ یہ ایسی بیماری لگی ہے کہ اب چند دنوں کا مہمان ہے، اس نے بچنا کوئی نہیں۔ اللہ کی شان، مریض ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر مر گیا۔ ایک ڈاکٹر صاحب مریض کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے اس کو چیک کر رہے تھے، اور ادھر نبض پر ہاتھ رکھا، ادھر آہستہ 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 ماتھا ڈیسک پہ ٹکا دیا۔ اب وہی مریض ڈاکٹر صاحب کو ہلا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب ختم ہو چکے تھے۔ مولانا صاحب جنازہ پڑھا رہے، 2 تکبیریں ہوئی، مولانا صاحب ہی گر گئے، لوگ بھاگے مولانا صاحب کو اٹھانے کے لیے، پتہ چلا مولانا صاحب فوت ہو چکے تھے۔ اشارہ ہے، اشارہ روڈ کے اوپر اشارہ لگا ہوتا ہے، ریڈ لائٹ، یلو لائٹ اور گرین لائٹ۔ ریڈ لائٹ ہوئی، گاڑیاں رک گئی، گرین ہوئی تو پیچھے سے لوگ ہارن مار رہے ہیں، بھئی گاڑی آگے چلاؤ، گاڑی نہیں چل رہی۔ اتر کر دیکھا تو اس کا سر سٹیئرنگ پہ پڑا ہوا تھا اور وہ فوت ہو چکا تھا۔ ایک عورت نے شادی کے کپڑے لیے، اپنے بچوں کے، اپنے شوہر کے، شام کو اسی دکان سے اس کا کفن سل کر آیا جس دکان سے اس نے شادی کے کپڑے لیے تھے۔ اور بھائی کسی کا کوئی پتہ نہیں کب کہاں مر جانا ہے، کسی کا کوئی پتہ نہیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یا عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کسی کا کوئی پتہ نہیں کب کہاں مر جانا ہے۔ اپنی زندگی کا رخ سیدھا کرو بھائی، اپنی زندگی کا رخ سیدھا کرو۔ جہاز کا رخ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو،
وہ ایک ملک کے بجائے دوسرے ملک میں پہنچ جاتا ہے۔ چونٹی کا رخ سیدھا ہو، وہ کہیں نہ کہیں اپنی منزل کو پہنچ جاتی ہے۔ آج اگر کسی سے کہو نا بھئی نماز کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، شریعت کی طرف آؤ، سنت کی طرف آؤ، اعمال کی طرف آؤ، تو جواب سنو، جواب میں سیٹ ہو جاؤں تو میں اور مسجد، میں سیٹ ہو جاؤں تو میں اور قرآن، بیٹے کی شادی ہو جائے سیٹ ہو جاؤں گا، بیٹی کی شادی ہو جائے سیٹ ہو جاؤں گا، کاروبار سیٹ ہو جائے میں سیٹ ہو جاؤں گا۔ ایک دن اعلان ہوا مر گیا، ختم، اس کے جنازے پہ لوگ گئے، اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، قبر میں اتارا، اوپر سے آواز آئی اس کے کفن کی گرہ کھول دو بھائی، اس کا رخ قبلے کی طرف کر دو۔ ہاں نہیں تھوڑا سا اور کرو، ارے بھائی تھوڑا سا اور کر دو، ہاں اب یہ سیٹ ہو گیا، اس کے اوپر مٹی ڈال دو۔ یہ ہماری زندگی ہے بھائی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا، 43 سال تقریباً عمر تھی، 43 سال۔ وہ لیٹے ہوئے تھے، طبیب آیا، اس نے چیک کیا، لوگ بیٹھے ہوئے غمگین، طبیب آیا، اس نے چیک کیا اور دیکھ کر کہا کہ یہ اب چند دنوں کے مہمان ہیں، بچنا بچنا کوئی نہیں، ان کو زہر دیا گیا اور زہر وجود پہ اثر کر چکا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو آنکھیں کھولی اور فرمایا کہ وہ بھائی جس کو زہر نہیں دیا گیا اس کی بھی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پتہ اس کی بھی زندگی کا کوئی نہیں ہے۔ دو دوست جنازہ پڑھنے کے لیے گئے، جنازہ ہوا، ایک نے دوسرے سے کہا بھی قبرستان تک میت کو رخصت کر کے آتے ہیں، قبرستان تک جاتے ہیں، تو کہنے لگا میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی، میں بڑی مشکل سے وقت نکال کر آیا ہوں۔ تھوڑا سا آگے گیا، بائک پہ بیٹھا، تھوڑا سا آگے گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، ہمیشہ کے لیے قبرستان چلا گیا، ہمیشہ کے لیے، اور کیا کہہ رہا تھا، قبرستان جانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ او بھائی یہ ایسی جگہ ہے یہاں سارے ایک ہو جاتے ہیں، کسی کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے، وہاں پہنچنا ہے، وہاں جانا ہے، اصل آخرت ہے، اس کی ہم نے فکر کرنی ہے، اصل آخرت ہے۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے نا مستقبل سنوارو، اپنے مستقبل کی فکر کرو، اپنے مستقبل کی فکر کرو، جملہ بہت اچھا ہے لیکن مفہوم غلط ہے، مفہوم بہت غلط ہے۔ ہمارا مستقبل تو آخرت ہے، موت کے بعد مستقبل شروع ہوتا ہے، موت کے بعد مستقبل شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے دو باتیں، اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند کون ہے، عقل مند، فرمایا اکثروا ذکر هذه من لذات الموت، اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا اولئک الاقیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الاخرہ۔ فرمایا دو باتیں ہیں، عقل مند دو باتیں، وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو عقل مند ہے، اور جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے عقل مند ہے۔ اگر یہ دو باتیں آپ میں ہیں اور مجھ میں ہیں، ہم عقل مند، اگر آپ میں بھی نہیں، مجھ میں بھی نہیں، آپ بھی بے وقوف، میں بھی بے وقوف۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔